السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر ایسے آداب سکھائے کہ جن پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان اپنے ماحول میں خود اپنی بے عملی کی وجہ سے جو پریشانیاں اختیار کرتا ہے اس سے بچت ہو سکتی ہے، اور اگر انسان ان آداب کو جو اللہ تعالیٰ نے بتائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر کے دکھایا، اگر یہ انسان ان آداب کو ملحوظ نہ رکھے تو ایسی صورت میں انسان بے چین ہوتا ہے۔ گزشتہ ملاقات میں عرض کیا تھا کہ آج ہم انسان آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کیسے بحال کریں، جو ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ آج کی نشست میں ایک خاص بات عرض کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج معاشرے میں انسان ایک دوسرے کا احترام کیوں نہیں کرتے۔ آج بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر میری عزت نہیں کرتا، آج شوہر کو شکایت ہے کہ بیوی میری عزت نہیں کرتی، میرا احترام نہیں کرتی۔ آج استاد کو شکایت ہے کہ شاگرد میرا احترام نہیں کرتا، اور شاگرد کو بھی شکایت ہے کہ استاد میری عزت نہیں کرتا۔ دفتروں کے اندر کام کرنے والے ساتھی، انہیں یہ شکایت ہے کہ میرا جو افسر ہے وہ میری عزت نہیں کرتا، اور افسروں کو یہ شکایت ہے کہ میرے ماتحت میری عزت نہیں کرتے۔ آج معاشرے میں انسان عزت کا، یہ انسان کی نفسیات ہیں جو میں اگلا جملہ بولنے لگا ہوں، کہ انسان معاشرے میں عزت کا بھوکا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے۔ جیسے کسی بندے کو بھوک لگی ہو تو آپ اس کو روٹی کھلا دیں تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کو معاشرے میں عزت دے دی جائے تو اس کی وہ بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ بھوکا ہوتا ہے عزت کا انسان۔ کاش کہ انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ پیسے سے عزت نہیں ملتی، پیسے سے احترام نہیں ملتا، کسی عہدے سے، کسی سیٹ سے احترام نہیں ملتا۔ بہت اچھی طرح یاد رکھیے، آج انسان دھوکے میں ہے جو کہتا ہے میرا معاشرتی اسٹیٹس ہوگا تو معاشرے میں رتبہ ہوگا میرا، تو تب میری عزت ہوگی۔ بھول جائیں معاشرے میں رتبہ رکھنے والوں کی کتنی عزت ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ احترام، عزت، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اگر کوئی کسی انسان کا گھر کے اندر بچے اس کا احترام نہیں کرتے، یہ بھی شکایت ہے جناب، کہ آج بچے جو ہیں وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ اور بچوں کو بھی یہ شکایت ہے، چھوٹے بچوں کو تو نہیں ہوتی، ذرا شعور جوان ہوتا ہے تو پھر ہی سمجھ میں آتا ہے نا، وہ جوان بچے بھی کہتے ہیں کہ ماں باپ ہماری عزت نہیں کرتے۔ جوانوں کی شکایت ہے، جوان بچے اور بچیوں کو شکایت ہے، نوجوانوں کو بوڑھوں سے بھی شکایت ہے، بوڑھوں کو نوجوانوں سے شکایت ہے۔ سارے بوڑھے جتنے سفید بال والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بس بوڑھوں کی عزت ہی نہیں کرتے آج معاشرے، نہ بہو عزت کرتی، نہ بیٹا عزت کرتا ہے۔ سفید بالوں والوں کو بھی شکوہ ہے۔
اور سفید بالوں والوں کے سامنے جو نوجوان بچے اور بچیاں گھروں میں رہتے ہیں ان کو بھی شکوا، یہ بزرگ لوگ نا ہماری عزت نہیں کرتے، ہر وقت ڈانٹ پٹک پھٹکار، بس لعنت ملامت، تنگ آ چکے ہیں چک چک سے۔ آج احترام گھروں کے اندر رہنے والے افراد کے اندر سے رخصت ہوا۔ میں احترام اور عزت دونوں کو ساتھ ساتھ بول رہا ہوں۔ یہ احترام، یہ عزت، یہ کیسے ملتی؟ یہ کیسے ملتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اصول سکھائے اور بتایا کہ احترام اور عزت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ 3 چیزوں کا خیال رکھ لیجئے، ہر انسان کی 3 چیزوں کی آپ عزت کیجیے، وہ انسان آپ کی عزت کرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ بتایا، آپ ایک انسان کی 3 چیزوں کی عزت کریں، 3 چیزوں کا احترام کریں، وہ انسان آپ کا احترام کرے گا۔ اور اگر اس میں سے ایک چیز کی بھی آپ بے حرمتی کریں گے، بے عزتی کریں گے، وہ انسان آپ کی عزت نہیں کرے گا، چاہے آپ کا کتنا بڑا رتبہ ہو، آپ کے پاس کتنے اختیارات ہوں، آپ کے پاس کتنی بڑی سیٹ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ چاہے وہ سامنے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بچے ہو، چاہے کوئی ہو، چاہے آپ کے دوست ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یاد رکھ لیجیے، ایک حرام ہوتا ہے ممنوع کے معنی میں، ممنوع منع ہے، یہ حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، منع ہے، ایک وہ حرام ہوتا ہے۔ ایک حرام کا معنی ہوتا ہے عزت والا ہونا، عزت والا ہونا، حرمت، لفظ حرمت بھی دونوں جگہ بولا جاتا ہے، حرمت کا معنی حرام ہونا بھی ہوتا ہے، حرمت کا معنی عزت بھی ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ حرمت قرآن مجید میں حرام اور ممنوع کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور لفظ حرمت قرآن مجید کے اندر عزت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا، وہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے، تو جو حج کرنے والے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ بس اوقات سب الجھتے ہیں، کہتے ہیں اس کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں، اس کو تو مسجد حلال ہونا چاہیے۔ وہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد مسجد ہے اس کو کہتے ہیں مسجد الحرام۔ تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، ہر سال سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بس اس مسجد کو نا مسجد حرام کہتے ہوئے عجیب سا خیال آتا ہے، اس کو تو مسجد حلال ہونا چاہیے۔ ارے سادہ بندے، وہ حرام بمانے حرمت کے نہیں ہے، حرام ہونے کے ممنوع کے معنی میں نہیں ہے، وہ حرام عزت کے معنی میں ہے۔ مسجد الحرام دنیا میں سب سے عزت والی مسجد، یہ مطلب ہے اس کا۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ دمہ، اس کا خون، دمہ، اس کا خون، ومالہ، اور اس کا مال، وعرضہ، اور اس کی عزت، اس کی آبرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا ہے کہ آپ اپنے کسی دوست، اپنے کسی رشتہ دار سے عزت کروانا چاہتے ہیں، اس کی 3 چیزوں کی عزت کیجیے۔ نمبر 1 اس کی جان، نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کی عزت، آبرو، اس کی آبرو۔ ایک انسان دوسرے انسان کے جسم کو تکلیف پہنچائے، اس کی ذات کو تکلیف پہنچائے، کون ہے معاشرے میں اس کی عزت کرنے والا؟ بیوی شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہو، شوہر بیوی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جسمانی مار رہا ہے تھپڑ، اللہ کے بندے، یہ باشعور بیوی تیری عزت کہاں کرے گی؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھول جائیے اس چیز کو. آپ کسی جوان بچے کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دیکھیے, کبھی وہ عزت کرے گا. جوان شاگرد پر ہاتھ اٹھا کر دیکھیے, بھول جائیے کہ وہ 3-4 سال آپ کے پاس پڑھتا رہے گا اور کبھی عزت کرے گا. بھول جائیے. آپ خود سوچئے معاشرے کے اندر, آپ معاشرے میں باشعور ہوں اور کوئی ہاتھ اٹھائے, اس کی کبھی آپ عزت کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے. آپ بھولیں گے نہیں اس بات کو. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ بیوی بھول جائے؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ بیوی شوہر پر ہاتھ اٹھائے اور شوہر بھول جائے؟ کسی کی جان کو تکلیف پہنچا کر, کسی کو دکھ دے کر کوئی انسان یہ چاہے کہ پھر یہ انسان میری عزت کرے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ انسان کی نفسیات ہے. اللہ نے ذہن انسان کا ایسا بنایا. اس کی جان کا احترام, اس کی جان کا احترام. آپ سفر کر رہے ہیں کسی انسان کے ساتھ, سفر کر رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور حج کے سفر میں اپنے ساتھی کو تکلیف پہنچائے. پورے حج کے سفر میں وہ ساتھی آپ کی عزت نہیں کرے گا, اور جو مرضی کرے عزت نہیں کرے گا. آج حاجی بھول جاتا ہے اس چیز کو. وہ کہتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں, میرا سواروں کا ادھر کرو, یوں کر کے اس کو دھکا دیتا ہے, کبھی مکہ مارتا ہے, کبھی یوں کر کے اس کو کراس کر کے آگے باری میں آ جاتا ہے اسی کے سامنے. تکلیف پہنچائی, تکلیف پہنچائی. پھر کیا کہتے ہیں, یہ حاجی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے. جی نہیں, آپ دوسرے کی جان کا احترام کریں. معاشرے کے اندر رہتے ہوئے, گھروں کے اندر رہتے ہوئے دوسرے کی جان کا احترام کریں, اسے تکلیف نہ پہنچائیں, بلکہ دوسرے کی تکلیف پر تڑپ اٹھے, اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں, وہ آپ کی عزت کرے گا. سفر کے اندر آپ کسی دوسرے کی, اب گھروں کے اندر, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخے بتائے. آج ایک انسان کی عزت دوسرا انسان کیسے کرے؟ ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ شخص ہماری عزت کرے, نمبر 1 جان کا احترام. اب میں اس کے طریقے بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا شیئا منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. احترام کیسے پیدا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے میں, آپس میں محبت کرنے میں, آپس میں ہمدردی کرنے میں اس طرح دیکھو گے جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے, اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے, تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى, تو سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. انسان کے ایک جسم میں, ایک ہاتھ میں تکلیف ہو جائے, ہاتھ میں تکلیف ہو گئی, کوئی چوٹ لگ گئی, کوئی موچ آ گئی, شدید درد, دماغ ٹانگوں کو حکم دیتا ہے ڈاکٹر کی طرف چلو, آنکھیں راستہ دکھاتی, ڈاکٹر کے پاس پہنچے, ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ چیز لگاؤ, یہ چیز لگاؤ, یہ انجیکشن لگاؤ, یہ گولی کھاؤ, کان کام کر رہے, سن رہے اس کی بات کو. پھر زبان کے اوپر گولی رکھے گا, اندر کھائے گا, سارا جسم کام کرے گا. پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچے تھے تو زبان نے اپنا کام شروع کر دیا تھا, ڈاکٹر صاحب یہ ہاتھ میں تکلیف. پھر دوسرا ہاتھ جیب میں گیا, دوسرا ہاتھ جیب میں گیا اور پیسے نکال کر دیے ڈاکٹر صاحب کو. دیکھا وہ اس ہاتھ کی تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی چند دنوں میں. سارا جسم لگ گیا اس تکلیف کو دور کرنے میں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرا ہاتھ جیب میں ہی نہ جائے کہ میں کیوں پیسے دوں, جسے تکلیف ہے وہ پیسے دے, وہ ہاتھ پیسے دے. کبھی نہیں ایسا ہوتا. کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ جناب ٹانگے کہ ہم نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس, جسے تکلیف ہے وہ جائے, ہاتھ میں تکلیف ہے نا وہ جائے, مجھے تو تکلیف نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زبان نہ بولے کہ میں کیوں بولوں, میں کیوں بتاؤں ڈاکٹر کو تکلیف, جسے تکلیف ہے وہ بولے. یہ ہمارے معاشرے میں عام جملہ ہے نا, جسے تکلیف ہے وہ بولے, مجھے تو تکلیف نہیں, میں کیوں بولوں اس کی خاطر.
لیکن وہ جسم کے اندر زبان بولتی ہے، وہ آنکھیں راستہ دکھاتی ہیں۔ گھر کے ایک بندے کو اگر بخار ہو جائے، بیمار ہو جائے، باپ دماغ بن جائے، کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے؟ ایک بھائی دونوں پاؤں بن جائے، موٹر سائیکل پر لے کر اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جائے۔ ایک گھر کا بندہ اس کو پیسے دے، لو پیسے بھی لے لو، ڈاکٹر صاحب کی فیس بھی لے لو، دوائیوں کے پیسے بھی لے لو، اور جناب ڈاکٹر کو جا کے بتائی بھی، ساری ترجمانی بھی کرے، سب کچھ کرے، زبان بن جائے۔ واپس آئے، دوائی آئے تو جناب ماں جو ہے وہ پرہیزی کھانے پکا پکا کے کھلائے، اس کو بخار ہے، اس کو کھچڑی بنا دو، فلاں کر دو۔ بہن جو ہے وہ دوائی دے اس کو، بیٹا بہن کہتے بھائی کو دوائی لے لو، دوائی کھا لو۔ بہن بھی لگ گئی، ماں بھی لگ گئی، بھائی بھی لگ گیا، باپ بھی لگ گیا، ایک بندے کو صرف تکلیف تھی، بخار تھا۔ ٹھیک ہے، چند دنوں میں تکلیف دور ہو جائے گی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کے ایک ہاتھ کو تکلیف ہو تو دوسرا ہاتھ جیب میں نہیں جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہاتھ میں ہاتھ ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے تو ٹانگیں نہیں لے کے جاتی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ وہ تب ہوتا ہے جب کہ اللہ نہ کرے فالج گر جائے۔ اگر ٹانگ پہ فالج گر گیا، بازو پہ فالج گر جائے، پھر وہ ٹانگ ڈاکٹر پہ نہیں لے کے جائے گی۔ اور فالج پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہماری فلاں عزت نہیں کرتا، بیوی عزت نہیں کرتی، بیوی کہتی شوہر عزت نہیں کرتا۔ ہم ان نوجوان بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ نوجوان بچے ہم بوڑھوں کی، سفید بال والوں کی عزت نہیں کرتے۔ بات کو سمجھنا ہے۔ اگر فالج گر جائے ٹانگ پر تو یہ فالج زدہ ٹانگ کبھی بھی اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاتی۔ اور فالج کس کو کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس کی زبان میں فالج کہتے ہیں بے حسی کو۔ یاد رکھیے گا، فالج ٹانگ پہ گرے نا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ فالج ٹانگ پہ گرے تو جتنے یہاں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے قابل ڈاکٹر حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں تشریف فرمائے، بڑے بڑے سرجن، بڑے بڑے پروفیسر حضرات تشریف فرمائے، یہ تصدیق کریں گے اس بات کی کہ جو ماہر ہوتا ہے، فالج کا ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس ٹانگ کا علاج نہیں کرتا۔ بہت عجیب بات ہے، اس ہاتھ کا علاج کبھی نہیں کرتا ہے جس پر فالج گرا ہے۔ جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے فالج کا، وہ ہمیشہ کہتا ہے آپ دماغ کا سی ٹی اسکین کرائیں، دماغ کا ایم آئی آر کروائیں، دماغ کا علاج کرتا ہے۔ دوائیاں بھی ایسی دیتا ہے جس سے دماغ میں کیا ہوتا ہے، کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے دماغ کو ایسا بنایا ہے کہ اس کا جو دایاں حصہ ہے یہ بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ جو بایاں حصہ ہے یہ انسان کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ کے کسی حصے میں اگر کلاٹ آ جائے، خرابی آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے تو جسم کا وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر حضرات دماغ کا علاج کرتے ہیں، ٹانگ کا علاج نہیں کرتے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ ٹانگ میں فالج گر جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے حسی، اور ڈاکٹر چیک بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک چھڑی سی ہوتی ہے، فالج والے شخص کو کیسے ڈاکٹر چیک کرتے ہیں کہ ایک ان کے پاس چھڑی ہوتی ہے، اس کے ایک کونے پہ سوئی لگی ہوتی ہے، ایک کونے پہ ربڑ لگا ہوتا ہے گول، وہ خاص جوڑوں پہ مارتے ہیں، مار کر دیکھتے ہیں حرکت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پھر اس سوئی کو چبوتے ٹانگ میں، پوچھتے درد ہوا، وہ کہتے نہیں، تو ڈاکٹر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو فالج ہو گیا۔ مختلف جگہوں پہ وہ سوئی چبوتے ہیں کہ اس کے اندر احساس ہے کہ نہیں، یہ بے حس تو نہیں ہو گیا۔ اگر یہ ٹانگ بے حس ہو گئی تو اس کا فالج گر گیا۔ اور علاج کس کا کرتے ہیں؟ دماغ کا کرتے ہیں۔ جب کسی انسان کے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جب فالج زدہ ٹانگ، وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جائے گی، اور جس ہاتھ پہ فالج گرا ہوا ہے نا، وہ کبھی جیب میں جا کر پیسے نہیں نکال کر دے گا۔ اگر گھر کے افراد کے بعض افراد پر، معاشرے کے بعض افراد پر، کسی ملک کے بعض افراد پر، بلکہ اکثریت پر اگر فالج گر گیا ہو، بے حسی، بے حسی، میں کیوں دوں اس کو پیسے، جو بیمار ہے وہ خرچ کر، میں کیوں ترجمانی کروں، بولوں اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، جس کو تکلیف ہے خود بولے، میں کیوں مشورہ دوں اس کو جانے کے۔ گھر میں بیمار ہو جائے بچہ، اب میں مثال کو الٹنے لگا ہوں، ایک نوجوان بچہ گھر میں بیمار ہوتا ہے،
باپ کہتا ہے اچھے بھلے ہٹے کٹے ہو، جاؤ خود دکھاؤ جا کے. وہ کہتا پیسے کماتے ہو جاؤ خود ہی. خیر وہ چلا گیا کسی طرح بخار میں موٹر سائیکل چلا کے واپس آیا. ماں کو کہا وہ کھچڑی بنا دو. میرے پاس وقت نہیں، وہ ڈرامہ بہت اچھا لگا ہے وہ دیکھنا. ماں نے، ماں کی اہم ترین مصروفیت ہے ڈرامہ دیکھنا. وہ کس بار ڈرامہ لگا انہوں نے دیکھنا ہے. جاؤ تم بازار سے بند شند لے کر کھا لو، کھچڑی پکانے کا وقت نہیں میرے پاس. بہن کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کیسا کہ آج کے معاشرے میں کہ مجھے دوائی کھلا دو. جب یہ بے حسی آ جائے اس گھر کے اندر تو نہ بہن بھائی کی عزت کرے گا، نہ یہ بچہ ماں کی عزت کرے گا، نہ یہ باپ کی عزت کرے گا. آج کسی بوڑھے کو اگر شکایت ہے کہ میرا نوجوان یہ گھر میں رہنے والا بیٹا فلاں یہ عزت نہیں کرتا، سوال یہ کہ آپ نے اس پر شفقت کی؟ آپ نے اس پر شفقت کی؟ اگر یہ شفقت کرتا پھر عزت نہ کرتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا. میں نے کہا عزت کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، آج کا جو موضوع ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لیس منا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ کافر ہو گیا ہے، لیکن کیا فرمایا؟ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ شخص. من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور جو چھوٹا بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، مجھے کلمات 5 چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں اور کسی کو نہیں دی گئی، کسی نبی کو نہیں دی گئی. ان 5 میں سے ایک یہ ہے اعطیت بجوامع الکلم، مجھے کلمات کی جامعیت دی گئی ہے. ایک اور چیز بھی ہے جو آسان سی آپ حضرات کو ایک دم سمجھ میں آ جائے گی، باقی چیزیں الگ ہیں. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے، میری امت کے لیے پوری زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا گیا، جہاں مرضی جا کر آپ عبادت کریں. یہ کسی اور دین میں نہیں تھا، پہلے کسی دین میں نہیں دیتا. آپ صرف عبادت گاہ میں جا کر عبادت کریں، اور یہ ہر جگہ سجدہ کر سکتا ہے، ہر جگہ نماز پڑھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات کی جامعیت دی گئی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا فرمایا؟ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. معلوم ہوا چھوٹے پر شفقت کریں گے جواب میں عزت ملے گی. جو چھوٹوں پر رحم کرے گا، چھوٹوں پر ان پر شفقت کرے گا، آگے چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کو احترام ملے گا، عزت ملے گی. اور اگر یہ ہر وقت دوستوں کے سامنے، ساتھیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے نوجوان بچوں کو اگر ذلیل کرتا پھرتا ہے باپ، بھول جائے اس باپ کے نوجوان کو عزت کرے گا، بھول جائے. اس دوست کے سامنے ذلیل کر دیا، اس دوست کے سامنے ذلیل کر دیا. بیٹی 4 بھائی بہنوں کے سامنے بیٹھی تھی، اس بیٹی کو ذلیل کر دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا. بیوی کو ہر وقت جناب تانے اور فلاں شروع، اور پھر بیوی عزت نہیں کرتی. اللہ کے بندے، پہلے اس کی جان کی تو عزت کر. نمبر 1 جان کی عزت. آپ چاہتے ہیں اپنے دفتر کے اندر، اپنے کاروباری ادارے کے اندر، اپنے گھر کے اندر چاہتا ہے کوئی انسان کہ یہ انسان میری عزت کرے، نمبر 1 اس کی جان کا احترام، اس کی جان کا احترام. اس کو تکلیف دے کر آپ چاہیں کہ یہ میری عزت کرے، بھول جائیں. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام. نمبر 1 دم، اس کی جان، اس کا خون. نمبر 2 ومالہ، اور اس کا مال. کسی کو مالی نقصان پہنچائیں اور پھر وہ عزت کرے، بھول جائیں. ہاں اس کا مال ہو، چیزیں، کوئی چیز ہے دوسرے انسان کی، آپ اس کا خیال کرتے ہیں وہ آپ کی عزت کرے گا. اور دوسرے کی چیز کو تباہ کرے، دوسرے کی چیز کو غلط استعمال کرے، دوسرے کا موبائل پڑا ہوا ہے اس کو کھول رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہے اس کے اندر، وہ عزت کرے گا؟ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
چاہے پکا دوست ہو، کسی پکے دو، یہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ میرا یار ہے، دوست ہے، وہ کوئی بات نہیں۔ اللہ کے بندے، اگر تم نے اس کے موبائل کو اٹھا کر دیکھا، کھولا، اس کے اندر کی چیزوں کو دیکھا، یہ تیری عزت نہیں کرے گا۔ یاد رکھ لیجیے گا، کوئی شوہر اپنی بیوی کے اگر موبائل کو چیک کرتا پھرتا ہے، وہ بیوی اس شوہر کی عزت نہیں کرے گی۔ اور اگر بیوی شوہر کے موبائل کو، ذرا سا نہانے گیا غسل خانے میں، اس کے موبائل کو دیکھ کر دیکھتی کیا کیا اس میں میسج آئے، کیا پڑھا، وہ شوہر کبھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا، وہ شوہر بیوی کی عزت نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اس کے مال کا خیال نہیں رکھا نا، مال کا خیال نہیں رکھا۔ کسی دوسرے کے مال کا آپ خیال رکھیں گے، اس کے مال کو نہیں اجاڑیں گے، اس کے مال کو تباہ نہیں کریں گے، اس کی چیزوں کو تباہ نہیں کریں گے، وہ بندہ آپ کی عزت کرے گا، وہ عزت کرے گا۔ نمبر 3، وَعِرْضُهُ، اور اس کی آبرو کا خیال رکھے، اس کی عزت کا خیال رکھیں، کوئی عمل ایسی حرکت نہ ہونے دیں جس سے دوسرے انسان کی بے عزتی ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت آسان بات، عزت کرو، عزت کرواؤ۔ اس آخری جملے کا تو یہی مطلب ہوا، پھر اس آخری جملے کا تو یہی مطلب ہوا، عزت کرو، عزت کرواؤ۔ یہ کیا ہوا؟ ون وے ٹریفک کہ نہیں میں جو مرضی کروں یہ میری عزت کرے، ایسے کام کا انسان ہے، اگلا انسان ہے۔ آج کی نشست میں ایک بڑا دکھ بھرا موضوع عرض کیا ہے، دکھ بھرا موضوع، کہ آج معاشرے میں انسان عزت کا بھوکا ہے، لیکن اس کا دوست عزت نہیں کر رہا، اس کے بچے عزت نہیں کر رہے، باپ عزت نہیں کر رہا، استاد کی عزت نہیں ہو رہی، شاگرد کی عزت نہیں ہو رہی۔ یہ کیسے ملتا ہے احترام میں، کیسے ملتی ہے عزت؟ 3 باتوں کا خیال کرنے سے۔ ہر شخص کی جان کا احترام کرے، اس کے مال کا احترام کرے، اس کی آبرو، اس کی عزت کا احترام کرے، اس کی بے عزتی نہ کرے، انشاءاللہ العزیز وہ احترام کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں ہر انسان کی جو کھوئی ہوئی عزت ہے، گھر کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، کاروبار کے اندر، دوستوں کے اندر، اللہ اس عزت کو بحال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔